بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 4 شعبان پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر 100 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، نصیب ایسے چمکے گا کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے سب کو حیران کر دو۔ محترم ناظرین کرام، آج 4 شعبان پیر کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرو گے، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسے بھی مانگو گے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ جو لوگ ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، رجب کے پہلے، دوسرے اور تیسرے جمعے حتیٰ کہ شب معراج کا خاص الخاص وظیفہ نہ پڑھ سکے، ان دنوں میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کے بلندی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور جو لوگ ابھی تک شعبان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، تو آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ آج 4 شعبان کے پہلے پیر کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لو، کیونکہ جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے یہ وظیفہ ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اور جس گھر میں آج یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک وظیفے کو پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نرینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ ماہ شعبان کی برکتیں، فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے، جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں، خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 4 شعبان کا پہلا پیر کا دن آ جائے، تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔
آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پہ ہیں، دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 4 شعبان کا پہلا پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، جو مقروض ہے تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو بھی مسائل ہیں، ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت و مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس پہ بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکری نہیں کرنی پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔
کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو پورا فرما دو۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی سہولتیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا، تو اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل کھول کے مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب فوری طور پر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے،
اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔